بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے کہ میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے گیا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو طواف کے دوران اپنی زبان پر درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا تھا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ کہتا کہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ ساری دنیا ترانہ خداوندی پڑھ رہی تھی، لیکن وہ نوجوان اپنی زبان پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اب میں نے اس کے ساتھ جب طواف کرتے کرتے جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تو کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ درود پاک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں تو اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھا جاتا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، تو آپ کے درود پاک پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے والد محترم ہر روز رات سوتے وقت 300 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، لیکن دن میں وہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ تو ایک سال ایسا ہوا کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے انہوں نے ارادہ کیا اور چل پڑے، اور میں ان کے ساتھ تھا۔ تو راستے میں رات ہو گئی تو ایک مقام پر ہم ٹھہر گئے۔ جنگل تھا، کوئی قریب بستی نہیں تھی، کوئی قریب شہر نہیں تھا، کوئی قصبہ نہیں تھا۔ جب اس جگہ پر ہم ٹھہرے تو تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی شکل جو تھی وہ بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ حیوانوں والی شکل ان کی تبدیل ہو چکی تھی، انسانوں والی شکل سے وہ معروم ہو چکے تھے۔ میں پریشان ہو گیا اس جنگل ویران میں، تنہا اندھیری رات تھی کہ مولا کیا ہوا کہ میرے والد محترم کی شکل کیوں تبدیل ہوئی؟ ہم تو ایک اچھے سفر پہ جا رہے تھے اور اچھے ارادے سے نکلے تھے، بس رات گزری اور میں ساری رات پریشان رہا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب انسان صبح شام دوپہر جب بھی درود پاک پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے اس بندے کا درود پیش کرتے ہیں۔ اس شام اس بندے کا درود نہیں پیش ہوا تھا جو 300 مرتبہ وہ درود پڑھتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں شخص کا درود نہیں آیا، تو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگل میں ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے ساتھ ساتھ ان کی شکل بھی تبدیل ہو چکی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ مجھ پر درود پڑھنے والا اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں رات کی تنہائیوں میں اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر رو رہا تھا، اور میں نے اپنے باپ کے چہرے پر کپڑا ڈھانپ دیا۔ مجھے وحشت ہو رہی تھی اپنا باپ کا چہرہ دیکھ کر۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شاہ سوار آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد اپنا دست نبوت میرے باپ کے چہرے پر پھیرتے ہیں، تو میرے باپ کا چہرہ اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلتی ہے تو اس جنگل ویران میں ظلمت اور تاریخی والی رات میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور ہی نور تھا، اور وہ بزرگ جا رہے تھے۔ میں نے دوڑ کر
ان کے آگے کھڑے ہو کر عرض کی کہ جانے والے، اس جنگل ویران میں، بے کسی کے عالم میں آپ کون ہیں جو میری مدد کے لیے آپ تشریف لائے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کیا کہ آقا آپ نے کس طرح مہربانی فرمائی؟ فرمایا کہ میں اللہ کی خدائی کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ بے خبر نہیں ہوتا بلکہ باخبر ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ رات کو 300 مرتبہ درود پڑھ کر سوتا تھا، آج تیرے باپ نے درود نہیں پڑھا۔ اور میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ درود کیوں نہیں پڑھا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ فلاں جگہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر میں نے آقا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے باپ کو یہ سزا کیوں ملی؟ تو رحمت عالم نے فرمایا کہ تیرا باپ دن میں سود کا کاروبار کرتا تھا۔ استغفر اللہ، خداوند کریم ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے سنا کہ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تیرے باپ کے اوپر شفقت اس لیے کی تھی کہ یہ رات کو مجھ پر درود پڑھتا تھا، اور درود پاک کی برکت کی وجہ سے میں نے اس کو پر مہربانی کی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سود کا جو کاروبار ہے انسان کی زندگی کے جو اعمال ہیں ان کو سیاہ کر دیتا ہے، اور انسان کے چہرے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور سود کا آخری جو سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تو اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سود جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جو حکم الہی ہے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے اوپر نیکی کر سکو تو اسے قرضہ حسنہ دو، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو قرضہ حسنہ دینے والا ہے اور قرضہ حسنہ کو واپس عزت سے لوٹانے والا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان دونوں کی میں شفاعت کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔